اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد تک حالت جنابت میں رہے تو اس صورت میں اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ حالت جنابت کہتے ہیں غسل واجب۔ صبح صادق ہو گئی تو اس کو چاہیے اٹھ کے وہ غسل کر لے، پھر اس کے بعد سحری اور کھانا وغیرہ کر لے۔ ہاں اگر وہ اتنی لیٹ ہو گیا کہ ٹائم ہی تھوڑا تھا، جب آنکھ کھلی تو ٹائم بالکل مختصر تھا، وہ ایک کام کر سکتا تھا، یا غسل کر سکتا تھا یا کھانا کھا سکتا تھا۔ اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا ٹائم ہی ختم ہوتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو شرعاً اجازت ہے وضو کر لے، وضو کر کے کھانا کھا لے، اس کے بعد غسل کر لے، غسل کر کے نماز پڑھ۔ اگر ایک آدمی بالکل لیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ غسل نہیں کرتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ گناہ گار ہے اور اس کا روزہ مکروہ ہے۔ لہذا یہ فطری تقاضے ہیں، ایسا ہو جاتا۔ بعض اوقات ایسی صورتحال بن جائے تو فوراً روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنے کے بعد غسل کر لیں، پھر نماز فجر اور باقی احکامات شروع کر لیں۔ اگلا سوال ہے، عورت کے لیے بھی حالت حیض و نفاس میں روزے کا حکم کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، حالت حیض و نفاس میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس کو روزے سے چھٹی ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے گی یا عادت پوری ہو جائے گی، حیض کی جو مدت ہے وہ کم از کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ بعض اوقات عورتوں کی عادت ہوتی ہے 5 دن 7 دن، عادت مطابق اگر اس کی بلیڈنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جو حکم ہے وہ غسل کر کے روزہ رکھنا شروع کر دے، نماز بھی شروع کر دے۔ اسی طرح نفاس کہتے ہیں پیدائشی خون کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کی کم مدت نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ کچھ لوگوں کی بیویوں کی عادت ہوتی ہے، خواتین کی عادت ہوتی ہے، عادت مطابق بعض کو 10 دن، بعض کو 15 دن، بعض کو 20 دن، 25، جب بھی ہو ان کی عادت مطابق اگر بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس خاتون کو چاہیے وہ غسل کر لے، غسل کر کے اپنا نماز روزے کا سلسلہ شروع کر لے۔ اس پر جامع ترمذی کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض میں روزہ سے پاک ہونے پر روزہ قضا کرنے کی اجازت اور حکم دیتے تھے، یعنی جتنے دن حیض کے حالات ہوتے وہ ایام ہوتے، سرکار منع کر دیتے روزہ نہیں رکھنا، ہم رک جاتے ہیں۔ جب ایام ختم ہو جاتے سرکار آرڈر کرتے، فرماتے اب روزہ رکھنا شروع کر دو، تو ہم روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، اس نظام کو ہر آدمی قبول بھی کرتا ہے، قبول کرنا چاہیے، اور اس کے جو احکامات اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ رہ گیا ان روزوں کا کیا بنے گا؟ جو روزے حالت حیض میں یا نفاس کی صورت میں قضا ہو گئے، اس کا حکم یہ ہے جب خاتون وہ پاک ہوگی، غسل کرے گی، تو اس کے بعد رمضان مبارک ہے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے گی، رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں قضا روزے رکھے گی جتنے بھی اس کے رہتے ہوں گے۔ اگر وہ جب پاک ہوتی ہیں تو رمضان المبارک ہے ہی نہیں، تو پھر جتنے روزے اس کے رہ گئے ہوں گے سارے روزے وہ قضا کرے گی۔ آسانی سے کر سکتے ہیں، پورے سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے کر لے، ایک رکھ لیا، وقفہ کر لیا، پھر رکھ لیا، وقفہ کر لیا، اجازت ہے۔ مسلسل رکھے گی تب بھی اجازت ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، جس طرح اس کو آسانی ملے اسی طرح کر لے۔ اس پر بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ سے حضرت معاذہ ادویہ، یہ خاتون تھیں، انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا تو جناب عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، فرماتے ہیں حائضہ عورت روزے کی قضا تو کرتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، یعنی جب حیض کی صورت ہو عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، روزے کی تو قضا بعد میں کرے گی تو نماز کا کیا بنے گا؟ ہمارا دین دین فطرت ہے، احسن العمل سہل العمل دین۔ ایک خاتون کے ہر مہینے اگر 40-50 نمازیں قضا ہو تو جو معاشرہ پہلے ہی اصل نماز پڑھنے سے مجبور ہو اور لاچار ہو، وہ اضافی نمازیں قضا نمازیں کیسے پڑھے گا؟ طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے۔
تو شریعت نے اس حصے کو معاف کر دیا۔ حالت حیض و نفاس میں عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث، جب حضرت ام المومنین صدیقہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ قضا کرنے کا حکم دیتے تھے، نماز قضا کرنے کا حکم کبھی نہیں دیا۔ لہذا جس کا حکم شریعت دے دے اس کو کرنا ہوتا ہے، جس پر آرڈر نہ کرے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت۔ قضا نمازیں عورت پر واجب نہیں، وہ نمازیں قضا نہیں کرے گی لیکن روزے قضا کرے گی۔ اس لیے روزہ سال کے بعد ایک مہینہ ہے، اس میں کتنے دن عورت کو آ جاتے ہیں جو قضا کرنے پڑیں گے؟ 2 4 5 10، تو 10 دن پورے سال میں قضا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فطرت بھی قبول کرتی ہے، صحت بھی قبول کرتی ہے، حرج نہیں ہے، لہذا اس کو ادا کرنا ہو۔ اگلا سوال یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کے بلیڈنگ کے دن تھے، ایام روزہ تھے، رمضان المبارک تھا، ہو سکتا ہے صبح صادق سے پہلے اس کا نظام کلیئر ہو جائے۔ مثلا صبح 3 بجے اٹھے، تسلی ہے، عادت مطابق، وقت مطابق، اس کو یقین ہو جائے کہ میرا سلسلہ بلیڈنگ ختم ہو گیا ہے، اس عورت کے لیے حکم یہ ہے وہ غسل کرے، غسل کر کے روزہ رکھے۔ اس کی بھی وہی صورت، اگر تھوڑا ٹائم ہے تو صرف وضو کر کے روزہ رکھے، بعد میں غسل کر لے، لیکن غسل کرنے کے فوراً بعد روزے کی نیت کرنا اس پر اسی وقت واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تسلسل سے روزہ اس پر واجب نہیں ہو رہا ہوتا، اب ایام اس کے باقی ہوتے ہیں، عادت مطابق بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس خاتون کو چاہیے اپنی عادت پہ یقین کرتے ہوئے غسل کر کے جب روزہ رکھے گی تو فوراً نیت کو زبان سے بھی اقرار کر لے، دل سے بھی پختہ ارادہ کر لے، تاکہ اس کا روزہ صحیح معنی ہو سکے۔ اگلی صورت یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روزہ رکھ لیا، روزے کی حالت میں بلیڈنگ شروع ہو گئی، اس کا حکم کیا؟ اس کا حکم یہ ہے اس کا روزہ فوراً ختم ہو گیا، جیسے ہی بلیڈنگ شروع ہوگی روزہ ختم، وہ روزہ بھی اس کو قضا کرنا ہوگا۔ اب جو باقی ٹائم ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس میں احتیاط اور ادب یہی ہے کہ اس خاتون کو چاہیے کہ وہ بظاہر روزے داروں کی طرح رہے، کھانا پینا عام نہ کرے، اگر کرنا ہے تو وہ چھپ کے کرے، بظاہر لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ آداب رمضان کے خلاف ادب لازمی ہے۔ بیمار کے لیے بھی یہی حکم ہے، عام بیمار آدمی اس کو روزہ اگر نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، لیکن قوم کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ادب و احترام یہ ہے کہ وہ اپنے چھپ کے معاملات کرے تاکہ ماہ مقدس کا تقدس باقی رہے۔ باقی خدا کے معاملات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، رب پردہ رکھتا ہے تو پھر انسان کو بھی پردہ رکھ لینا چاہیے اور اس پہ پردہ رہنا بھی چاہیے۔ مسافر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بات یاد آ گئی، علامہ ملا معین کاشفی علیہ رحمت نے نزہۃ المجالس میں لکھی ہے، ایک عیسائی تھا اور ماہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، وہ بازار میں گیا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو بچے ہوتے ہیں، بچے نے بازار سے کوئی چیز لی، کھانا شروع کر دیا، مسلمانوں کا بازار، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ، بچے نے کھانا شروع کر دیا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو کھا پی رہا ہے، اس نے ایک تھپڑ رسید کیا، تو میں تو یہ شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا اسلامی مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ سارے لوگ روزے دار ہیں، ٹھیک ہے اگر تو مسلم نہیں ہے، تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، کم از کم ان کے اسلامی شعار کا حیا تو کرنا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ پاک نے اس ادب رمضان کی وجہ سے اس عیسائی کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر۔ اگر ایک غیر مسلم ہمارے مقدس مہینے کا احترام کرے، ہمارے فرد کا احترام کرے، ہماری شریعت اور ہمارے تقاضے کا خیال کرے، اللہ اس کو ایمان جیسی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان صاحب ایمان اس ماہ مقدس کا ادب کرے، احترام کرے، تو اللہ کتنی عزتوں سے نوازے۔ لہذا اگر کسی کو شرعی مجبوری ہے
تو اس کو بھی اس ماہ مقدس کا احترام کریں۔